الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبداللہ بن عمر و ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد واخطأ فلہ اجر واحد متفق علیہ۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سے، دونوں فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب حاکم فیصلہ کرے تو کوشش کرے اور درست فیصلہ کرے تو اس کو 2 ثواب ہیں، اور جب فیصلہ کرے تو کوشش کرے اور غلطی کرے تو اس کے لیے 1 ثواب ہے۔ مسلم و بخاری۔ عزیزان اکرامی قدر، اب حدیث پاک کا مفہوم جو ہے یہ ذرا غور فرمائیں کہ حاکم ہے، قاضی ہے یا ملک کا حکمران ہے یا کوئی بھی فیصلہ کرنے والا، گھر ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ فیصلہ کرے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ ہو جائے، یہ بھی رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ انسان کا فیصلہ اس کی منشا کے مطابق ہو جائے۔ ایک یعنی اس کو 2 ثواب ہوگا نا، ایک ثواب تو اجتہاد ہوگا جس میں اس نے کوشش کی ہے، یعنی کوشش کرنے اور اجتہاد کرنے کا ثواب، اور دوسرا ثواب اس کو یہ ہوگا جو اس سے فیصلہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے درست ہو گیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اب قاضی ہے، حاکم ہے یا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرے، کوشش بھی کرتا ہے، اجتہاد بھی کرتا ہے، لیکن فیصلہ میں غلطی ہو جاتی ہے، تب اس کو گناہ نہیں ہے نا، 1 ثواب ہے، 1 درجے کا ثواب ہے، 2 ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ جو ثواب ہے وہ اس کی کوشش اور اجتہاد کا ہے، جیسا کہ پہلے کے لیے ہے کہ جس نے اجتہاد کیا، فیصلہ بھی اس سے درست ہو گیا۔ اب یہ اصل میں حدیث پاک علماء کے لیے ہے، علماء خیر کے لیے جو قرآن و سنت سے باخبر ہیں، ان کو اس کا علم ہے، اسی لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جیسے مالکی ہیں، حنفی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، یا اور 4 تو مین یہی چل رہے ہیں، اس کے بعد ان کی سب برانچز ہیں آگے۔ اب دیکھتے ہوں گے آپ کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک معاملہ ہے، اس میں ایک کی بات اور ہے، اجتہاد اور ہے، فیصلہ اور ہے، دوسرے کا فیصلہ اور ہے، حالانکہ دونوں نے قرآن و سنت کے مطابق یہ کام کیا ہے، حدیث کے مطابق۔ ایک سے اللہ کی توفیق سے اچھا ہو گیا ہے، درست ہو گیا ہے، اب اس کو 2 ثواب ہوگا۔ اب ایک سے اگر اچھا نہیں ہوا، اچھا سے مراد کہیں غلطی سرزد ہو گئی ہے، بات کی نہیں سمجھ آئی یا درست فیصلہ نہیں ہوا، تو اس کو گناہ نہیں ہے۔ عالم کا بڑا درجہ ہے، علماء خیر کا بڑا درجہ ہے۔ علماء سو تو سیدھے آگ میں جھونکے جائیں گے نا، کیونکہ وہ تو روٹی کپڑے کے لیے اپنا سسٹم کرتے ہیں، انہوں نے تو دین فروشی کرنی ہے۔
ہم جب بھی بات کرتا ہوں میں خاص طور سے یاد رکھیں میں علم خیر میرے جو نقطہ نظر ہے علم خیر کی طرف ہوتا ہے. تو اسی لیے سارے ہی تو درست ہیں کیونکہ گناہ گار تو پھر کوئی نہ ہوا نا ان فیصلوں میں. کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے قرآن کریم کی آیات احادیث مبارکہ ان کی روشنی میں کوئی ایسا فیصلہ کیا کہ جس کا فیصلہ کرنا مشکل تھا اور یہ بڑا کم موقع ہے. ادروائز سارے ہی متفق ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. دونوں نبی ہیں. بعض کا تو انسان کا جو فیصلہ ہے درست نہیں ہوتا تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فیصلہ درست نہ ہوا جبکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ درست ہو گیا. تو یہ دونوں نبی ہیں نا, نبیوں سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا نا. بات فیصلے کی ہے. تو دونوں بزرگوں میں تو گناہ گار پھر کوئی نہ ہوا نا حدیث کے مطابق, کیونکہ حضرت سلیمان کو 2 ثواب ہو گیا, حضرت داؤد کو جو ہے وہ 1 گنا ثواب ہو گیا, ان کو 2 گنا ثواب ہو گیا. ثواب ہوا, گناہ تو نہیں ہوا نا. تو حدیث پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے پھر اپنے کلام میں فرمایا ہے فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ. تو وہ آیت کریمہ بھی اسی حدیث پاک کی تائید کرتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے یہ حکم جو ہے مجتہد عالم کے لیے ہے, مجتہد عالم کے لیے ہے. عالم کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی ایرا گہرا اٹھ کے تو اپنے اجتہاد شروع کر دے. نہیں, یہ اسی کے لیے ہے جس کو قرآن و سنت کا علم ہے. اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے جسے تصویر کا ہے, جو ہم لیتے ہیں بھی تصویر ہے, اس طرح کوئی فوٹوگراف بنانا ہے, فوٹوگرافی ہے, یا موبائلز ہیں, یا اس طرح بے شمار چیزیں ایسی آ جاتی ہیں نا. جو انسان ترقی کرتا جا رہا ہے, کائنات کو تسخیر کرتا جا رہا ہے, یہ فیصلے ہوتے ہیں. بہرحال مجتہد جو نہیں ہے اور جو غیر عالم ہے اس کے لیے یہ بات نہیں ہے. اگر وہ مسئلہ غلط بتائے گا تو گناہ گار ہوگا. یہ چھوٹ عالم مجتہد کے لیے ہے, امام کے لیے ہے, جو امام المسلمین ہے, قاضی ہے. اس کو اس لیے نا میں منع کرتا ہوں, یہ جو آپ کرتے ہیں نا ادھر سے پک اٹھائی ادھر سے ہوتی دی نہیں ہے, کیا پتہ صحیح ہے یا نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی کو, بہت مشکل ہے یہ. تو ادھر سے اٹھا کے ادھر, یہ بھی ایک چال ہے 12 لوگوں کی, پتہ ہے نہیں, کچھ بھی نہیں پتہ, الف بے بھی نہیں آتی, قرآن بھی دیکھ کے نہیں صحیح پڑھ سکتے, وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے. تو عزیزان گرامی قدر ایک بات یاد رکھیے, اصول جو ہے یہ سارے جو اجتہاد ہوتا ہے فروعی مسائل پہ ہوتا ہے, اصول پہ اجتہاد نہیں ہے کہ اب اللہ کی توحید پہ اختلاف کرنا شروع کر دیں, رسالت پہ اختلاف کریں, ایسی بات نہیں ہے. اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اس سے انسان سخت اگر غلطی کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا. تو مراد یہ کہ اصول شریعت میں جو دین کی بنیاد ہے اس میں غلطی چاہے کوئی بھی کرے گا گناہ گار ہوگا. یہاں فروعی مسائل ہیں جیسے آج کل ہم پھنسے ہوئے ہیں, حاضر ناظر نور بشر درود شریف, یہ سب فروعی مسائل میں ہم پھنس گئے ہیں نا. تو ان میں کوئی کہہ رہا ہے کچھ, کوئی اپنی بولی بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اب اس میں اس کی خطا کی جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے, یہ ایک مثال ہے میں دے رہا ہوں. وہ صحرا ہے, جنگل ہے, کوئی مسافر ہے, نماز کا وقت اندازے سے ہو گیا سورج سے, اس نے اندازہ کر لیا ظہر ہو گئی یا عصر ہو گئی, سورج ڈھل گیا ہے, یہ مغرب ہے, یہ فجر ہے, اندازہ ہو جاتا ہے نا. تو اس کو یہ معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے. اب 4 رکعت ہیں یا 2 رکعت ہیں, اب 4 رکعت ہیں, اسے 1 رکعت میں شک ہوتا ہے قبلہ ادھر ہے, پھر یہ ہوتا ہے ادھر. وہ چاروں سمتوں کو شمال جنوب مشرق مغرب کی طرف 4 رکعتیں چاروں طرف منہ کر کے پڑھ لیتا ہے تو اس کی فرض نماز قبول ہے, اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, حالانکہ قبلہ تو ایک ہی طرف ہے نا. تو یہ خطا مراد یہ ہے کہ نہ چاہتے ہونا کوشش کے باوجود حاکم قاضی درست فیصلہ کرے لیکن نہ ہو سکے تو اس لیے اس کو دیکھیں نا گناہ نہیں ہے. غلطی ہوگی تو 1 ثواب ہے, اور اگر درست فیصلہ ہو گیا کوشش بھی کی اجتہاد کی تو اس کو 2 ثواب ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.